کے کلام کا مدلول ہے. دیکھو باتیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی. کیا قرآن کا انکار ہے؟ اللہ کے کلام کا انکار ہے؟ پھر کیا رکاوٹ ہے اللہ کے کلام کو ماننے؟ یہ کلام تو ہم بھی کرتے ہیں، تشبیہ لانے کلام تو ہم بھی کرتے. تو پتھر کلام نہیں کرتا، پتھر سے تشبیہ دینا ٹھیک ہے. یہ درخت کلام نہیں کرتے، درخت سے تشبیہ دینا ٹھیک ہے. ایک گونگا انسان کلام نہیں کرتا، گونگے سے تشبیہ دینا ٹھیک، وہ منظور. کلام کرنا جو ہے وہ قابل تعریف صفت ہے، اور گونگا ہونا یہ عیب ہے. اللہ کو عیب دار چیز سے تشبیہ دے رہے ہو اور قابل تعریف چیز سے نہیں. ہم تو کہتے ہیں تشبیہ بنتی ہے. اللہ کلام فرماتا ہے کیسے؟ جیسے اس کے لائق. تشبیہ کہاں بنتی؟ یہ کلام اگر مان لے اللہ تعالیٰ کا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو محتاج ماننا پڑے گا، کیونکہ انسان محتاج ہے. کلام کرنے کے لیے انسان کو ہونٹ چاہیے. کچھ حروف کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے، کچھ کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے، کچھ کی ادائیگی زبان کی نوک سے ہوتی ہے، کچھ کی ادائیگی زبان کی گہرائی سے ہوتی ہے، کچھ کی ادائیگی دانتوں کی مدد سے ہوتی ہے. تو ان تمام اشیاء کا اللہ تعالیٰ کو بھی محتاج ماننا پڑے گا. نعوذ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر، وہ بڑا محتاج ہے. اگر کچھ مخلوقات ایسی پیش کر دی جائے جو ہونٹوں اور حلق اور زبان اور دانتوں کے بغیر کلام کر چکی، پھر صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث. میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، جب اس کے قریب سے گزرتا تو پتھر آواز دیتا السلام علیک یا محمد، اے محمد آپ کو سلام صلی اللہ علیہ وسلم. اب پتھر کا کوئی حلق ہے، کوئی ہونٹ، کوئی زبان، کوئی دانت نہیں، کچھ بھی نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، لقمہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا، اس لقمے سے ہم نے سبحان اللہ کی آواز سنی. اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں لقمے سے ہم نے سبحان اللہ کی آواز سنی. اس حدیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تو لقمے کا کون سا حلق اور کون سی زبان اور کون سے ہونٹ؟ لقمے کو، پتھر کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، سب کا کلام ثابت ہے قرآن و حدیث سے. تو ان سب کو حلق اور ہونٹوں اور زبان کے بغیر بولنے کی اور کلام کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی اپنی قدرت کیسے تم نے اس کو محتاج مان دیا اور محتاج مان دیا؟ تو اسماء و صفات کا موضوع در حقیقت آج اس کی ضرورت ہے. ہم نے کچھ الہات وعدے کر دیے، اب اسماء و صفات کی توحید پر ایمان لاؤ. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے جو الفاظ کتاب و سنت میں موجود اور ثابت ہے، سارے پر حق ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے تاکہ رد ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات اپنے ظاہری معنی کے ساتھ ہیں جو لغت عرب میں پہلا معنی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے تاکہ رد ہو معتزلہ. اللہ تعالیٰ کے سارے نام، ساری صفات اور ساری افعال جو ہیں تشبیہ سے پاک ہیں تاکہ رد ہو مشبہہ کا. اللہ تعالیٰ کے سارے نام، ساری صفات تعویل سے اور جناب تحریف سے پاک ہیں تاکہ رد ہو اشاعرہ اور معتزلہ. یہ منہج اہل سنت. اس منہج کے ساتھ اگر اللہ کے ناموں کو مانو گے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو پڑھے گا، ان ناموں کو سمجھے گا، وہ جنتی ہے. یہ توحید اسماء و صفات کا ہے. حدیثوں میں 2 واقعات آتے ہیں.
نبی علیہ السلام نے قافلہ ترتیب دیا، جہادی قافلہ، اس کو روانہ کر دیا. قافلہ کامیاب ہو کر لوٹا، واپس مدینے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے جو شرکاء تھے ان سے پوچھا کہ تمہارا امیر کیسا ہے، تمہارا امیر کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بہت بہترین ہے، بڑی اچھی قیادت کی، حتیٰ کہ وہ مہم کامیاب ہو گئی. مگر امیر میں ایک چیز ہم نے دیکھی بڑی عجیب سی، اور وہ یہ کہ جب بھی اس نے نماز پڑھائی، جماعت کرائی، اپنی قرات کا اختتام جو تھا سورہ اخلاص سے کرتا، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھتا، کوئی اور سورت پڑھتا، اور آخر میں سورہ اخلاص بھی پڑھتا، قل هو اللہ احد، اس پر ختم کرتا. یہ اس کی عادت تھی پورے سفر میں ہر نماز. فرمایا کہ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا؟ صحابہ گئے، پوچھا کہ تم جو ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ انی احبها، مجھے اس سورت سے محبت ہے، لأنها صفت الرحمن، اس لیے بھی محبت ہے کہ یہ پوری سورت اول سے آخر تک میرے رحمان کی صفات پر مشتمل ہے. اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور صفات کا ذکر ہے، اس لیے وہ یہ محبت. صحابہ آئے اور اللہ کے پیغمبر کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحبہ، جا کے اس سے کہہ دو کہ اس سورت کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا ہے، اللہ کو تم سے محبت ہو گئی. اور اللہ کی محبت کو معمولی بات تو نہیں. ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ کو کسی بندے سے پیار ہو جائے تو اللہ فوراً جبریل کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے جبریل انی احب فلان فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل اس سے محبت کرتے، یہ بندہ اللہ کا محبوب. پھر جبریل ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتوں کو سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں ان اللہ یحب فلان فاحبوہ، اللہ کو فلاں بندے سے پیار ہو گیا، تم بھی اس سے محبت کرو. اب ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں یہ محبت، مجھے اس سورت سے محبت کیونکہ اس سورت میں رحمان کی صفات ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت، فرشتوں کی محبت، سارے ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کی محبت، اور ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس بندے کا قبول اور اس کا پیار زمین پر بھی گاڑ دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات سے محبت کا صلہ. ایک شخص اور کا واقعہ ملتا، وہ بھی سورہ اخلاص بار بار پڑھتا، کثرت سے پڑھتا. اس سے پوچھا گیا، اس نے یہی جواب دیا کہ یہ سورت رحمان کی صفات پر مشتمل ہے، مجھے اس سے محبت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت میں تمہیں جنت میں داخل کر دیا. یہ صلہ اللہ پاک کے ناموں اور صفات سے محبت. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح جو علم ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں اور صفات کے بارے میں اس پوری کتاب التوحید میں دیا. یہ کتاب التوحید پڑھنے کے قابل ہے، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو. حتیٰ کہ چلتے چلتے آخری باب آ گیا، اور یہ باب ابھی آپ نے سنا، باب قولہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو حاضر کریں گے. نضع بمعنی نحضر، ہم حاضر کریں گے الموازین القسط، عدل کا ترازو لیوم القیامہ، اہل حساب یوم القیامہ، قیامت کے حساب کے لیے. لوگوں سن لو، جب قیامت کا حساب ہوگا بہت سے مراحل ہوں گے، ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم ترازو قائم کریں گے اور اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے اور تمہارے اعمال کو تولیں گے، ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ. تیاری کرو اس مرحلے کی تیاری کرو. ہم نے تمہارے اعمال کو تول،
یہ آخری باب صحیح بخاری کی کہ تمہارے اعمال کو تولیں گے تمہارے حساب کے لیے. پہلی بات یہ کہ یہ امام بخاری نے باب کیوں قائم کیا؟ در حقیقت دو گمراہ فرقوں کا رد، دو گمراہ فرقوں کا رد. ایک تو معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے منکر، ترازو کے منکر، کہ ترازو برازو کوئی چیز نہیں. تو قرآن میں میزان کا ذکر جس کا معنی ترازو، وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں جہاں بھی میزان کا ذکر ہے اس سے مراد فراہمی عدل، فراہمی عدل. ہم عدل فراہم کریں گے، عدل قائم کریں گے. باقی اعمال کو تولنے کا کوئی نہ ذکر نہ یہ ممکن، کیونکہ معتزلہ کا منہج جو ہے وہ عقل پر قائم ہے، عقل پر، نقل پر نہیں، وحی پر نہیں، عقل پر. حتیٰ کہ اللہ کی وحی اگر عقل کے تقاضوں سے ٹکرا جائے تو اللہ کی وحی کو چھوڑ دیتے ہیں، عقل کو مقدم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ اعمال تولے جائے. چلو یہ ترازو، اس میں نماز تول کے دکھاؤ، روزہ تول کر دکھاؤ، اس میں حج تول کر دکھاؤ، عقیدہ تول کر دکھاؤ، اخلاص نیت تول کر دکھاؤ. یہ ساری چیزیں جسم نہیں رکھتی. تو جس چیز کا وزن ہوتا ہے وہ جسم والی ہوتی ہے. اجسام کا وزن ہوتا ہے، اعراض کا وزن نہیں ہوتا. مانوی چیزوں کا وزن نہیں ہوتا، اجسام کا وزن ہوتا ہے. نماز کا جسم نہیں ہے، روزے کا جسم نہیں ہے، تو ان کا وزن کیسے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خبر دی ہم اعمال کو تولیں گے. اللہ تعالیٰ قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے اعمال کو تولنے پہ. بعض نصوص سے یہ بات ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اعراض کو اور اعمال کو جسم دے گا قیامت کے دن. جسم دینا ثابت ہے یہ نہیں. اللہ تعالیٰ قادر جیسے چاہے اعمال تولے، وہ اعراض کو تولنے پر بھی قادر. جس چیز کا جسم نہیں ہے اس کو تولنا ممکن نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں جو تھرمامیٹر ہوتا ہے یہ بخار کو تولتا ہی نہیں تولتا. کوئی بخار کا وجود ہے، جسم ہے بخار کا، لیکن ایسا ترازو بن گیا جو بخار کو تول کر دکھا دے. یہ باہر گاڑیاں کھڑی ہیں آپ کی، یہ گاڑی رفتار کو تولتی نہیں تولتی. اس وقت گاڑی دوڑ رہی ہے 100 کی رفتار، رفتار کا وجود ہے کوئی، لیکن ایسے ترازو، ایسے آلات ایجاد ہو گئے جو ایسی چیزوں کو تول سکتے ہیں جن کا وجود نہیں ہے، جن کا جسم نہیں. تو اللہ کی قدرت کیسی ہو؟ ہمارا اللہ کی قدرت پر ایمان، ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر اللہ رب العزت ایسی چیزوں کو جسم دے کر تولنے پر قادر. اس کے مظاہر موجود، اس کے مظاہر موجود. دیکھیں کہ انسان قبر میں دفن ہوتا، قبر میں دفن ہوتا، اس کی زندگی کے سارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، کیا ایک شکل میں سامنے پیش نہیں کیے جاتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ایک شخص دفن ہوگا، اپنے سامنے وہ دیکھے گا ایک خوبصورت چہرہ، پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں. تو اعمال کو اللہ نے جسم دے دی. ایک شخص دیکھے گا قبر میں، اس کے سامنے ایک مکروہ چہرہ ہے، ہیبتناک چہرہ اور خوفناک چہرہ. پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ جواب دے گا انا عملک السیئ، میں تمہارا برا عمل. تو برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دے دی. اللہ تعالیٰ قادر. صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں، اللہ رب العزت ایک مینڈا لائے گا. مینڈا بڑا، بہت بڑا،
کیونکہ حدیث میں آتا ہے یشربون الیہ کہ جنتی جہنمی اس مینڈے کو یوں نگاہیں اٹھا کر دیکھے، نظریں اٹھا دیکھے، بڑا مینڈا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کہ یہ کیا ہے؟ جنتی کہیں گے ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ موت ہے۔ موت کا جسم ہے کوئی؟ کسی نے موت دیکھی؟ کوئی جسم نہیں۔ جہنمیوں سے کہے گا یہ موت ہے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کر کے فرمائے گا خلود اللہ موت، آج ہم نے موت کو موت دے دی، اب جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے موت کو موت دے دی، لیکن اس موت میں ایک جان دی، ایک جسم دی۔ اللہ تعالیٰ قادر، ہر شے پر قادر۔ تمہارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اعمال کو تولنے پر قادر۔ معتزلہ اس کا انکار ہے کہ اعمال کے جسم نہیں، بغیر جسم کے چیز کو تولا جانا ممکن نہیں۔ ایک تو ان کا رد معتزلہ کا، اللہ تعالیٰ قادر۔ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس نہ کرو۔ تمہاری گمراہی کی اساس یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرو۔ نہیں، تمہاری عقل اس کی قدرت کا تصور کر ہی نہیں سکتی، اس کی وسعت اور عظمت کا تصور کر ہی نہیں سکتی۔ یہ گمراہی کی بات ہے۔ دوسرا گمراہ فرقہ جبریہ کا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان، ہر انسان تقدیر کے آگے مجبور محض، بے بس، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، نمازی ہو، شرابی ہو، کوئی ہو، وہ نمازی نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا۔ شرابی شراب کیوں پی رہا ہے؟ کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا۔ لہذا نمازی کا نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، اور شرابی کا شراب پینا عیب نہیں ہے، کیونکہ دونوں تقدیر کے آگے مجبور۔ امام بخاری نے یہ بات ہے، اگر مجبور ہے تو مجبور کا حساب تو ہوتا ہی، پھر یہ اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ ایک نمازی کی نماز کا وزن کس لیے ہو رہا ہے؟ شرابی کی شراب نوشی کا وزن کس لیے ہو رہا ہے؟ زانی کا زنا کیوں تولا جائے؟ لیوم القیامہ، لحساب یوم القیامہ، قیامت کے حساب کے لیے۔ اگر مجبور ہے نوشتہ ہے تقدیر کے آگے، تو پھر یہ حساب کیوں؟ پھر یہ وزن اعمال کیوں؟ یہ رد ہے ان جبریہ کا جو تقدیر کے منکر، جو تقدیر کو مانتے ہیں اور ایسا مانتے ہیں کہ ہر شے کو تقدیر کے آگے مجبور تھا۔ تقدیر کی مثال ایسے جیسے ہوا چلتی، اب ہوا چل رہی ہے، پتھر، یہ پتے ہلتے تو پتے اپنے اختیار سے نہیں ہلتے، ہوا کی مجبوری کی بنا پر۔ جیسے ایک راشے کا مریض ہے، اس کا ہاتھ ہلتا رہتا، وہ اس کے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ اس کے مرض کی بنا پر وہ ہلنے پر مجبور ہے۔ اس طرح ہر انسان تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ یہ مذہب بات ہے۔ انسان کے اعمال کی دو قسمیں، کچھ اعمال ایسے جن میں مجبور ہے، اور کچھ اعمال ایسے جن میں انسان کو اختیار دیا گیا۔ اختیار دیا گیا، مجبور کس چیز میں؟ تمام امور قدریہ۔ کب پیدا ہوگا؟ اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوگا۔ کب مرے گا؟ اپنے اختیار سے نہیں مرے گا۔ کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کی عطا اور اس کی دین۔ کتنا پیے گا، یہ اللہ کی عطا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ امور قدری، اس کی صحت، اس کا مرض اس کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس کی امر سے بیمار ہوگا، اس کی امر سے شفا پائے گا۔ یہ امور قدریہ کونیہ، اس میں انسان مجبور محض ہے، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ دوسری قسم امور شرعی، ہدایت پر کون، گمراہی پر کون، نماز کون پڑھے گا اور کون نہیں پڑھے گا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ لیکن ان تمام امور میں انسانوں کو اختیار دیا گیا، انبیاء کی دعوت انسان کے سامنے پیش کی گئی
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسانوں کو راستہ دکھایا، کیا انسان کی نیکی کا راستہ اور یہ برائی کا راستہ. نیکی کے راستے کا انجام جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے، اور برائی کے راستے کا انجام جہنم اور اللہ کی ناراضگی. آیات بینات پیش کی، دلائل سامنے پیش کیے، انسانوں کو اختیار دیا جس راہ کو چاہے منتخب کریں. آپ اپنے گھر سے آئے جلسہ سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، اس لیے نہیں آئے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. آپ کو کیا پتا تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کو مجبور کہا جائے؟ اپنی مرضی سے آئے، اپنے اختیار سے. جب آ چکے ہم نے سمجھ لیا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا. عمل سے پہلے کسی کو علم ہے تقدیر تو مجبور کیسے؟ تو ہدایت اور گمراہی میں بندوں کو اختیار دیا گیا. بندے چاہے تو نیکی اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو گمراہی کا راستہ اختیار کرے. انسانوں کو اختیار ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کا اختیار جو ہے وہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں، اللہ کی مشیت کے تحت. تو باہر کیا کہ گمراہ فرقہ جبریہ جو انسانوں کو مجبور ناز قرار دیتے ہیں، ان کے رد کے لیے اگر انسان نیکی اور گمراہی کے تعین میں مجبور ہے تو حساب کیسا؟ حساب کیسا؟ ان دو فرقوں کا رد مقصود. باب قائم ہو گیا، باب قولہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں. کیوں عدل کا ترازو کیوں قائم کیا ہے؟ یہ نقطہ اللہ کے بندوں سمجھ لو، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھ گئے آج اس بات کو تو میں سمجھوں گا کہ کراچی کا سفر میرا اس کا حق ادا ہو. اگر آپ یہ بات سمجھیں کہ اعمال کیوں تولے جائیں گے، سوال یہ ہے کہ نمازیں فرض کتنی؟ دن رات میں 5، تو نمازیں گن لی جائیں، پوری پڑھی یا نہیں پڑھی، حساب پورا ہو جائے. ہم نے 5 نمازیں فرض کی، اس بندے نے 5 نمازیں پوری پڑھی یا نہیں پڑھی. اس کی عمر 70 سال ہے، 70 سال کی اتنی نمازیں بنتی ہیں، گن لو پوری ہیں یا نہیں. اگر پوری ہیں تو کامیاب اور پوری نہیں تو پھر ناکام. روزے رمضان کے فرض 70 سال اس کی عمر ہے، اس کے روزے گن لو پورے ہیں یا نہیں. اگر پورے ہیں تو کامیاب ہے ورنہ ناکام ہے. حساب کی شکل ہے یہ ہے اور یہ ہوگی. تمہاری نمازیں بھی گنی جائیں گی، روزے بھی گنے جائیں گے، حج اور زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ گنا جائے گا، عشر کا ایک ایک دانہ گنا جائے گا کہ میرے بندے تیری اتنی زکوٰۃ بنتی تھی، پوری تھی یا نہیں، اتنا عشر بنتا تھا، پورا ادا کیا یا نہیں کیا، ایک ایک دانہ گنا جائے. تو گن کے حساب لے لیا جائے. اب ان اعمال کو تولا کیوں جا رہا ہے؟ نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، عمرے کو، زکوٰۃ کو، نوافل کو، فرائض کو تولا کیوں جا رہا ہے؟ اس نقطے کو سمجھو اور یاد رکھو قیامت کے دن حساب کی دونوں صورتیں ہوں گی. پہلے اعمال کو گنا جائے گا اور پھر ان اعمال کو تولا جائے گا. اب ان کا وزن کیوں ہوگا؟ پہلا مرحلہ اعمال کی گنتی پوری کرنی تھی. نمازیں پوری ہیں یا نہیں، زکوٰۃ پوری تھی یا نہیں تھی، روزے پورے رکھے ہی نہیں رکھے. پہلا مرحلہ اعمال کی گنتی، تعداد. دوسرا مرحلہ اعمال کا معیار. معیار کیسا؟ نمازیں کیسی پڑھی، حج کرنے گیا تو کیسے کیا، روزے کیسے رکھے، معیار. یہ ترازو معیار چیک کرے، گنتی پوری ہو جائے. اب یہ ترازو تمہارے ہر عمل کا، ہر نیکی کا معیار چیک کرے. اور سن لو، ہر نیکی کا معیار دو چیزیں موجود ہوں گی تو نیکی کا معیار قائم درست.
پھر یہ ترازو نیکیوں کو تولے گا اور خوب تولے گا. اور اگر وہ دو چیزیں مفقود ہیں، موجود نہیں ہیں، یہ ایک ہے اور دوسری نہیں ہے، تو پھر وہ ترازو اعمال کو نہیں تولے گا. وہ اعمال کسی گنتی اور کسی وزن کے قابل نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی نمازیں پڑھی، صرف فرض نہیں بلکہ سنتیں بھی، نوافل بھی، تہجد بھی، اشراق بھی، ضحیٰ بھی، جمعہ بھی اور عیدین بھی، پوری زندگی نمازیں پڑھی. اگر وہ نمازیں میزان کے معیار کے مطابق نہیں ہوں گی تو ان تمام نمازوں کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. سن لو یاد، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ. ایک موٹے تازے انسان کو لایا جائے گا اور اس کو میزان میں ڈالا جائے گا اس کے اعمال سمیت، اس کا اپنا وزن اور اس کے اعمال کا وزن، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کے عمرے، ان تمام اعمال سمیت اس کو میزان میں ڈالا جائے گا. لیکن لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا اور اس کے اعمال کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، نہ اس کا اپنا وزن نہ اس کی نیکیوں کا وزن. گنتی پوری، بلکہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی ہے. صرف فرضی حج نہیں ہے بلکہ ہر سال حج کرتا ہے، ہر مہینے عمرے کرتا ہے. گنتی پوری ہے اور گنتی بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے میزان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اعمال تو ہیں مگر اعمال کا معیار نہیں. معیار دو چیزیں، ایک یہ کہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے مخلص تھا یا ریاکار تھا. یہ عمل اللہ کے لیے کیا یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. اگر عبادت کرو گے اخلاص نہیں ہوگا وہ عبادت مردود ہے، ناقابل قبول ہے. یہ پہلا معیار. دوسرا عمل کا معیار یہ ہے کہ تمہارا یہ عمل مطابق ہے یا نہیں کس کے؟ اللہ کے پیغمبر کے عمل کے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے. یہ دیکھا جائے گا. میزان یہ دیکھے گا. میزان کسی بزرگ کو نہیں جانتا، کسی پیر و مرشد کو نہیں جانتا، وہ تو ایک ہی شخصیت کو جانتا ہے. اس کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں کان کھول کے سن لو، تمہارے لیے نمونہ، آئیڈیل اور مثال ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میزان کسی برادری کو نہیں جانتا، کسی باپ دادے کو نہیں جانتا. وہ تو یہ دیکھے گا یہ نیکی جو آ رہی ہے میرے اندر، یہ نیکی اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا مخالف ہے. اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بڑے بڑے لوگ گریں گے اور ناکام ہوں گے. گنتیاں پوری ہوگی مگر اللہ کے بندوں عمل میں معیار نہیں ہوگا، یا اخلاص نہیں ہوگا، یا اللہ کے پیغمبر کی مطابقت نہیں ہوگی اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں ہوگی. ایک بات اور سن لو، ترازو پر کوئی بھی چیز تولنے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ترازو میں رکھے گا اور تولے گا. قیامت کے دن ترازو ہوگا اس پر ڈیوٹی کس کی ہوگی؟ کون کھڑا ہوگا؟ امام لالکائی رحمہ اللہ حذیفہ بن یمان کا اثر ہے، حکم مرفوع ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولنے کے لیے جس فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی وہ جبریل امین ہوگا. اللہ اکبر. بڑا گمبھیر مرحلہ ہے. میرے اور آپ کی نماز، میرے اور آپ کا حج، میرے اور آپ کا عمرہ، میرے اور آپ کے روزے پہلے جبریل کے سامنے جائیں گے. صاحب وحی اور امین وحی، ان سے بڑا دین کو جاننے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ دین کی معرفت کس کو ہے؟
پہلے یہ ساری نیکیاں جبریل کے سامنے جائیں گے. کون کامیاب ہوگا؟ جبریل امین. کس کو کامیاب قرار دیں گے؟ یہ نیکیاں جو بندہ پیش کر رہا ہے یہ کہاں سے لایا؟ یہ طریقہ نماز کہاں سے لایا؟ یہ طریقہ حج کہاں سے لایا؟ یہ طریقہ عمرہ کہاں سے لایا؟ جبریل امین کسی امام کو نہیں جانتے، کسی شخصیت کو نہیں جانتے، وہ بھی جانتے ہیں تو صرف ایک ہی شخصیت کو، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضروری ہے کہ تمہاری ہر نیکی اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں ہو. اسی اتباع کے دائرے میں یہ عمل کے دو معیار ہیں. اگر یہ معیار نہیں تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انی عارف ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ یجعلها الله هباء منثورا. میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے، اعمال لائیں گے، جن اعمال کا حجم پہاڑوں جیسا ہوگا، تہامہ پہاڑوں جیسا. اللہ تعالیٰ ایک ہی پھونک سے تمام اعمال کو اڑا دے گا اور ہوا منصورہ کر دے گا، ذرے بنا کر بکھیر دے گا. حدیث کا مضمون. کہاں گئی یہ نیکیاں؟ یہ نیکیاں کیوں ضائع ہو رہی؟ وہ اللہ جو فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اعمال کا قدردان ہوں. یا اللہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ایک ہی پھونک سے اڑا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اس مقام کو پڑھو. قیامت کی خبر آئی جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، بہت سے چہروں پر ذلت کی تہ جمی ہوگی. یا اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا کہ عاملۃ کہ بڑے بڑے عمل کرنے والے تھے، ناصبۃ عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے، لیکن تصلی نارا حامیہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ ان کا مقدر بن جائے گی، جہنم میں گرا دیے. قرآن کا مضمون. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے پیغمبر بتاؤ ان کو کہ قیامت کے دن سب سے بڑے گھاٹے میں کون ہوگا؟ سب سے بڑے گھاٹے، سب سے بڑا خسارہ کس کا ہوگا؟ بتاؤ ان کو. اللہ اکبر. اللہ کے بندو سب سے بڑے گھاٹے کا ذکر، سب سے چھوٹے گھاٹے کا ذکر نہیں. جس کا سب سے چھوٹا گھاٹا ہوگا، جس کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، وہ حدیث نے کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ ان احبر اہل النار عذاب من یوضع تحت قدمیہ جبرتان من النار یغلی بہما دماغہ. جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو اللہ تعالی جہنم سے باہر نکال دے گا، جہنم سے باہر نکال دے گا، اور اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کی آگ کے 2 کوئلے ڈال دیں. صرف 2 کوئلے، باقی پورا جسم آگ کی گرفت سے محفوظ. لیکن یغلی بہما دماغہ، ان 2 کوئلوں کی گرمی اتنی ہوگی، شدت اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے. یہ سب سے ہلکا عذاب. اور ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے بھاری عذاب کس کا ہوگا اور سب سے بڑا خسارہ کس کا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی ساری کوششیں، ساری نیکیاں برباد جا رہی تھی. ہم یحسبون، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے، جو کر رہے تھے بیکار تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. اسے فرصت